یہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے سے دوزخ حرام ہو گئی پھر روز محشر حساب کا معاملہ کیوں؟ حاضرین حضرات، ہم میں سے کوئی بخشنے والا نہیں ہے. جس کے ذمہ حساب ہے وہ کیا رعایت دیتا ہے. تو ایک دفعہ ایک بدو آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود. ہنس پڑا، ہنس کے چل دیا. تو کسی حضور نے پوچھا یہ ہنسا کیوں، ذرا اس کو بلا کے لاؤ. تو جب بلا کے لائے تو پوچھا یار یہ ہنسنے کی بات ہے کہ خدا خود حساب لے گا، تو ہنسا کیوں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جب کوئی عالی ظرف حساب لیتا ہے تو آسان لیتا ہے. اللہ سے بڑا عالی ظرف کون ہے؟ دیکھو خواتین و حضرات، مسئلہ یہ ہے کہ کام کیا تھا آپ کا دنیا میں. آپ کا کام گناہ و ثواب نہیں تھا، آپ کا کام کچھ اور تھا. وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نسل انسان کی تخلیق کا ایک مقصد جو ہے، صرف ایک مقصد، انا ہدینا السبیلا اما شاکرم و اما کفورا، کہ تمہاری تخلیق کا مقصد یہ ہے، تمہیں زمین پہ لانے کا مقصد یہ ہے، تمہیں کان دینے کا، زبان دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم سوچو سمجھو. انا ہدینا السبیلا، میں نے رستے دکھا دیے، علم دے دیا، اب میں نے صرف ایک سوال کا جواب لینا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، کیا مجھے مانتے ہو کہ مجھے نہیں مانتے؟ خاتون حضرات، یہ ٹاپ پرائیورٹی کا کوشچن ہے. یہ واحد کوشچن ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے قبر کے سہانے. من ربو کا، تمہارا کون تھا، خدا کون تھا. اب آپ کا میچ کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ پاس ہی ہو گئے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے. آپ نے ٹاپ پرائیورٹی کا کوشچن حل کیا. باقی نہیں، چھوٹے موٹے نقائص، اس میں بھی ایک بڑا فائدہ ہے. خدا نے کہا الذین یجتنبوا الکبائر الاسم والفواحش الا اللمم. اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہے تو چھوٹے چھوٹے تمہیں معافی کر دوں گا. الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گئے نا، یہ بھی صاف ہو گئے. اب رہ گئے تیسرے والے، وہ بہت بڑے بڑے گناہ. ان گناہوں کا بھی بتدریج ایک صلہ ہے. اگر آپ اس کاؤنٹر کو چلے جاؤ گے تو ان سے بھی نجات ہو جائے. اور فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ ان سے کہہ دو، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ساری چیزیں کرتے، جو مرضی آپ گناہ کرو، جتنے مرضی بڑے کرو یا چھوٹے کرو، ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا. اور وہ کیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ یاد رکھو کہ جو مرضی تم کرتے رہے، مگر یہ تبھی آئے گا نا، اللہ پہ یقین محکم ہوگا، تبھی آئے گا نا کہ سارے تم خطائیں کر کے ایک بڑی خطا نہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ اسرفوا علی انفسہم، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں کو کہہ دو تم نے بڑے بڑی غلطیاں کی، بڑے بڑے گناہ کیے، ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمہارا وہ رب ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، چھوٹے کا بڑے کا. انہ هو الغفور الرحیم، میں تو اسی لیے بخشش والا جانا چاہتا ہوں. فرمایا قیامت کے دن جب گناہ پلڑے میں ڈالے جائیں گے، اتنے بھاری ہوئیں گے کہ ایک شخص کا پلڑا 7ویں زمین کو جا نکلے گا. پھر اللہ کہے گا یہ ایک چٹ ہے، ذرا پلڑے میں ڈال دو. پھر وہ پلڑا جو گناہوں والا تھا ہلکا ہو کے آسمان کو اٹھ جائے گا، اور وہ پلڑا جو ہے اس چٹ والا زمین پہ لگ جائے گا. حیرت سے دیکھنے جائیں گے اس میں کیا لکھا ہے. اس پہ صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
This is the only top priority of your life to keep. اور اسی لیے کہا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. کم از کم قبر پہنچے گا منہ سے فر نکلے گا لا الہ. فرشتے ایک دوسرے میں کہیں گے اس کا ہم نے کیا کرنا, چھوڑو اس کو, آگے جانے دو. بات سنو, بخشش میں نے نہیں کرنی, پروفیسر احمد رفیق اختر نے نہیں کرنی, کسی مولوی نے نہیں کرنی, حجت الاسلام کعبۃ الکعبین نے نہیں کرنی. جس نے بخشنا ہے یہ اس کے اقوال ہیں. میں کیسے تمہیں ڈرا سکتا ہوں؟ میرے پلے کیا, میں کوئی اہل حدیث میں ہوں, اتنا سخت تو میں نہیں ہو سکتا. میں دیوبند اور بریلوی کا نہیں ہوں, میں صرف مسلمان ہوں. میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے, مجھے پتا اللہ کیا کہتا ہے. یہ میں نے آپ کو اللہ کی باتیں سنائی ہیں. مجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے بخشش پہ, اور جس کو اختیار حاصل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. سو ڈونٹ بارڈر, اتنے زیادہ خدشے مت پالو اپنے. مگر ایک بات بتا دوں, جو سچے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے گا, مڑ کے جھوٹے دل سے کچھ نہیں کر سکے. یہ بھی بات. پھر وہ تم سے اختیار چھین لے گا, تم سے احساس ندامت کو پیدا بھی نہیں ہونے دے گا. تم اشرافیہ میں سے آ جاؤ گے جنہوں نے کائنات اور زمین پہ پیدا ہونے کا مقصد پورا کر لیا ہے. پھر تمہاری خطائیں دھو دی جائیں گی. ہاں ایک طریقہ ہے, زمین پہ جو تمہارا معاملہ ہے وہ نہیں, وہ تمہیں بھائی معاف کرے گا تو قتل معاف ہوگا. جس کے پیسے کھا گئے ہو اس کے لوٹاؤ گے تو دے گا. شرع اپنی جگہ ایک مستحکم ثبوت ہے, گناہ و ثواب کا کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ کہ اپنے بھائیوں میں جو تمہارے لین دین ہے, تم اگر ایک دوسرے کو معاف کر دو گے تو معاف کیے جاؤ گے, ورنہ لٹکے رہو گے زمین و آسمان کے درمیان. اس وقت تک آپ پابندے یعنی قید و سن رہو گے جب تک کہ آپ اپنے بھائیوں کے حق پورے نہیں کر لیتے.